وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، آج ہم قرآن کریم کے معجزانہ پہلو کے حوالے سے ایک اور پہلو پر بات کریں گے، اور وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کی جائے، صحیح طور پہ اس کو پڑھا جائے، اور پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. جو سنتا ہے اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ بھی اس سے تاثر لیتا ہے. تو لہذا قرآن کریم کی یہ تلاوت کس طرح ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. تو یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کو پھر اسی طرح پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے کہ عرب پڑھا کرتے تھے، اور پھر سب سے اولین پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام. تو ان کی تلاوت، ان کا طریقہ، اور اسی کو پھر قواعد و ضوابط میں ڈھال دیا گیا، اور جس کو ہم احکام تجوید کہتے ہیں. تو یہ تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ کیا ضروری ہے؟ لازمی اسی طرح پڑھا جائے؟ تو جیسے کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے. کچھ تو لوگ وہ ہیں جو کہ قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی بہترین قسم کے قراء کرام ہیں جو قرآن کریم کی بہت بہترین تلاوت کرتے ہیں. آپ مختلف مساجد میں دیکھ سکتے ہیں، نمازوں میں ان کی تلاوت سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ رمضان کے اس مہینے میں تراویح میں آپ ایسے حفاظ کرام اور قراء کرام کی تلاوت سنتے ہیں جو قرآن کریم کو بہت ہی دلنشیں انداز میں، بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. تو یہی تلاوت انسان کے دل کو بھاتی ہے، اور پھر اس کو اس تدبر کرنے میں، غور و فکر کرنے میں اس سے اس کو مدد ملتی ہے. تو لہذا تجوید کے حوالے سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اور کیا ہمیں سمجھنا چاہیے؟ تو اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو ہے جو قرآن کریم نے جس کو استعمال کیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوا کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجیے. تو ایک تو یہ ترتیل ہے، اور دوسری وہ تجوید ہے. تو ترتیل سے مراد، جیسے میں نے عرض کیا، کہ قرآن کریم کو آرام سے، سکون سے، اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہی وہ ترتیل ہے. جیسے کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی تھی، آپ کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی تلاوت کانت مدن، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کھینچ کے پڑھا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا انہوں نے کہ یمد بسم اللہ، کہ بسم اللہ کو کھینچ کے پڑھا کہ بسم اللہ، اور پھر وہ یمد الرحمن، اور رحمان کو کھینچ کے الرحمن، اور اسی طرح وہ یمد الرحیم، اور الرحیم کو بھی کھینچ کے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے اس طرح تلاوت کیا کرتے تھے کہ سننے والے کو بھی محسوس ہو کہ جیسے قرآن کریم اس پر اتر رہا ہے. تو یہی چیز جو ہے یہ انسان کو وہ بہترین تعلق پیدا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے جب وہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھتا ہے یا سنتا ہے. تو تجوید سے مراد کیا ہے؟ ہم تجوید قرآن جب کہتے ہیں کہ یہ علم تجوید ہے، یہ قواعد و ضوابط ہیں، تو جب ودا یجود سے اس کو تجوید کا نام دیا گیا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کسی چیز کو بہترین انداز میں، پوری اس کے اتقان کے ساتھ،
پورے احکام کے ساتھ کسی کو بھی کام کیا جائے اس کو تجوید کہا جائے گا۔ لیکن تجوید قرآن سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے حروف ہیں ان کے حق ادا کیا جائے، اس کی جو ترتیب ہیں، ان کے جو مراتب ہیں، ان کا جو صحیح انداز میں ادا کرنا ہے، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ وہ تجوید ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ قرآن کریم کے لیے۔ اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ عرب تو اپنے انداز سے پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی ضرورت اسی لیے محسوس ہوئی کہ جب عرب کے ساتھ ساتھ عجم بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو اب وہ تو عربی نہیں جانتے، تو ان کا قرآن کا پڑھنا ہو سکتا ہے غلط ہو جائے۔ تو اس کے لیے پھر وہ احکام مرتب کیے گئے کہ جس میں قرآن کریم کو کس طرح تجوید سے پڑھا جائے گا۔ تو لہذا پھر یہ ضرورت جب محسوس ہوئی تو علماء کرام نے اس کے لیے احکام مرتب کیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے مرتب ہیں، اس کو مرتب کرنے والے ہیں، وہ ہیں علامہ خلیل ابن احمد الفراہیدی، انہوں نے کی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ابو الاسود الدؤلی انہوں نے کی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو عبید القاسم ابن سلام نے کی ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جس نے بھی اس کو توفیق دے دی۔ تو ان علماء کرام نے اپنے اپنے انداز سے قرآن کریم کی تجوید کے احکام مرتب کیے۔ اسی طرح علم قراءات کا بھی فن وجود میں آیا کہ قراءات کیسی ہونی چاہیے، تلاوت کیسی کرنی چاہیے، اور قراءات کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ ابو عبید قاسم ابن سلام نے سب سے پہلے اس پر کتاب لکھی اور یہ قراءات کو جمع کیا۔ تو یہ 7 قراءات، 10 قراءات، اس طرح ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ قراء کرام مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ قراءات ہیں، اور اصل چیز تو وہی تجوید ہے کہ جو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے مطابق پڑھے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ فرض کفایہ ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھنا ہے کہ ہم اس کو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی معانی کے خراب ہونے کے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر تجوید کے ساتھ ہو جائے، آدمی تجوید بھی سیکھ لے، حروف کو صحیح طور پہ ادا کرے، اور جو اس کے احکام ہیں ان کے مطابق اس کو ادا کرے، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، بہترین انداز ہوگا کہ جب وہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ اب اس میں ایک تو تجوید وہ ہے جو عملاً کی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے احکام کو وہاں پر نافذ کیا جاتا ہے اور ان کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ انداز ہے تو جیسے کہ قراء کرام کرتے ہیں یا جس نے بھی تجوید پڑھی ہے، اور خاص طور پہ اگر جیسے بچے حفظ کرتے ہیں تو ان کو اگر تجوید کے احکام سکھا دیے جائیں شروع سے ہی، یا ان کی عادت ڈال دی جائے کہ وہ جو بھی پڑھیں تجوید سے پڑھیں، تو یقیناً یہی ان کی عادت بن جائے گی، اور وہ پھر قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کریں گے تو اس تجوید کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا اور ایک اچھا عمل ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ حفظ بھی تجوید کے ساتھ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اسی کے بارے میں جیسے کہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کسی شخص کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ جو کہہ رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بالکل یعنی بغیر کسی مد کے یا تجوید کے اس نے یہ پڑھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا، بلکہ مجھے اچھے انداز سے پڑھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز سے اور اس مد کے ساتھ اور جو طریقہ ہے اس کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو وہ انہوں نے اس کو یہ بتایا اس شخص کو کہ اس طرح پڑھو۔ تو یہ ہے طریقہ پڑھنے کا۔ اس سے ہی معلوم ہوا کہ اس تجوید کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام بھی اس بارے میں بہت ہی حساس تھے اور یہی چاہتے تھے کہ قرآن کریم کو جب بھی پڑھا جائے تو اس انداز سے پڑھا جائے کہ وہ بہترین انداز ہو، صحیح انداز ہو، اور اس کو سننے والا بھی اس سے وہ لطف اٹھائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے جو اس سے مطلوب ہے۔ اور دوسرا جو تجوید کا ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کا علمی اور نظری پہلو ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں
جو ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کے احکام پڑھ لیتے ہیں مختلف قرائے کرام سے یا کسی کتاب سے، یا اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سن کر وہ سیکھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ نافذ کرنے میں ان کو ذرا دقت ہوتی ہے یا وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ تو صرف وہ ایک کہہ لیجیے کہ نظری طور پر انہیں سیکھ لیا، جبکہ ان کو چاہیے یہی تھا کہ وہ نظری کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کی مشق کریں، اور قرآن کریم جب بھی پڑھیں تو اس تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اس صحیح طریقے سے پڑھیں، تاکہ ان کو خود بھی احساس ہو کہ وہ قرآن کریم کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جو سنیں ان سے ان کو بھی اس میں محسوس ہو کہ باقاعدہ اچھی طرح پہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ کیوں نہیں نکلے ان میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جو کہ دین کا تفقہ حاصل کرتے، یعنی دین کا علم حاصل کرتے۔ تو دین کے علم میں سب سے اہم علم وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کی تجوید کو سیکھنا یہ پھر اس کا لازمی حصہ ہے۔ تو لہذا پھر قرآن کریم کو سیکھ کر ہی پھر ہم دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے تجوید کی، اور تجوید کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پہ بات ہو رہی تھی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تجوید کے احکام میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم پوری طرح تو یہاں بیان نہیں کر سکتے کہ پورا احکام یا پورے تمام اس کے مسائل بیان کیے جائیں۔ جو موٹے موٹے اصول ہیں یا احکام ہیں وہ صرف ہم عرض کر دیتے ہیں، تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کون کون سی چیزوں کی اہمیت ہے یا ضرورت ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے اللحن۔ لحن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں، کون سی قسم کے انسان سے ایسے احکام میں کمی آ جاتی ہے یا غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جو کچھ تو ایسی ہیں کہ جو بہت ہی نمایاں ہوتی ہیں یا جس سے قرآن کریم کے مفہوم میں غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ لحن جلی کہلاتا ہے۔ تو وہ صحیح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کو تصحیح کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرے ہے کہ لحن خفی ہے، کہ وہ لحن جو کہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اتنی زیادہ اس کی وہ شناعت نہیں ہے، یا اتنا وہ برا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی تصحیح پھر بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ لحن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، غلطیوں کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں کہ احکام الاستعاذہ والبسملہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم کب پڑھیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھا جائے گا، تو اس کے بھی احکام ہیں۔ تو وہ یہ استعاذہ اور بسملہ کے احکام جاننا یہ بھی اسی تجوید کا حصہ ہے۔ تیسرے وہ احکام ہے جو نون ساکنہ اور تنوین کے، کہ نون ساکنہ جب ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اگر تنوین ہے تو کیا کرنا ہے، اس میں اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفاء ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو کہ اس نون اور تنوین کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے قواعد و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں میم ساکنہ کے احکام، کہ میم اگر ساکن ہے تو اس کے کیا احکام ہیں، وہ سب بتائے جاتے ہیں، جس میں اخفاء ہے، ادغام ہے، اظہار شفوی ہے۔ تو یہ اسی وقت ہم سیکھ سکتے ہیں جب ہم اس میم ساکنہ کے بارے میں بحث کریں گے یا اس کے قواعد و ضوابط دیکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نون اور میم اگر مشدد ہوں، یعنی ان پہ تشدید ہو، تو ان کے کیا احکام ہیں، وہ بھی پھر لازمی ہے کہ وہ ہم جانیں کہ اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ نون اور میم مشددہ، تو اس وقت غنہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو یہ بھی ہمیں تجوید کے احکام سے پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں لام ساکنہ، کہ لام اگر ساکن ہے
اس پہ سکون ہے، تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آ جاتے ہیں مد کے احکام، کہ مد جیسے کہ ہم کہتے ہیں اولئک، تو یہاں پہ مد آ گیا، ہم نے اسے کھینچ لیا، تو یہ مد جو ہے وہ کب لازم ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب وہ مد جو ہے وہ کیا جائے گا، کب جبکہ مد نہیں کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمیں مد کے احکام کی صورت میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ وہ ہمیں پھر اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو وہاں پہ جہاں مد ہے وہاں پر مد کریں، اور جہاں پہ مد نہیں ہے وہاں پہ مد نہ کریں، تاکہ وہ اس کو پڑھنے کی جو خوبصورتی ہے، دل نشینی ہے، وہ باقی رہے، وہ بالکل ہی ایسی عبارت نہ بن جائے جیسے کہ عام گفتگو کو کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے وہ مخارج الحروف، مخارج الحروف جو ہے وہ خاص طور پہ ہم اعجمیوں کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ہم قرآن کریم کے تمام حروف کو اس کے جو اصل مخرج ہے اس سے نکالا جائے، جس میں الجوف کہا جاتا ہے، کہ یعنی جو خالی جگہ ہے ہمارے جسم میں گلے سے نیچے، وہ ہے حلق، ہے حلق کے بارے میں ہے، زبان کے بارے میں، ہونٹوں کے بارے میں، اور ناک میں جو غنہ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے۔ تو ان اعضاء سے جو بھی حروف نکلتے ہیں وہ پھر اسی کو ہی مخرج کہا جاتا ہے۔ تو ان مخارج سے نکالنا اس کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح نکالا جائے گا؟ اب اس کی مثال جیسے یہی ہے کہ ہم قلب کہتے ہیں، قلب یعنی دل، اگر یہی قاف اس طرح نہ نکالا جائے حلق سے جیسے کہ اس کا طریقہ ہے، اور اسے قلب کہہ دیا جائے جیسے کہ کاف سے ہے، تو اس کا مفہوم بدل جائے گا، وہ معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو لہذا اس کو پھر اسی جگہ سے نکالنا، اسی مخرج سے نکالنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر حروف کی صفات ہیں کہ کون سے حروف ہیں جس میں کوئی سیٹی کی سی آواز آتی ہے، کسی میں غنے کی آواز آتی ہیں، کسی کو کس طرح اس کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ بھی کہ جب ہم جیسے سین ہے، صاد ہے، اب ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا، زواد ہے، ضا ہے، زال ہے، زے ہے، یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کی جو مخرج ہے وہ مختلف ہے، اس کے مطابق اس کا ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو تجوید میں پھر ان تمام صفات کے ساتھ دیکھتے ہوئے ان الفاظ کو ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے تفخیم اور ترقیق، تفخیم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی حرف کو، لفظ کو موٹا پڑھا جائے، کہ اس کو یہ موٹا پڑھا جائے گا، ذرا مفخم کر کے پڑھا جائے گا۔ اور کون سے ہیں، جیسے کہ را ہے، راپ ہے، تو یہ دونوں فرق نظر آتا ہے کہ کہاں ہم نے اس کو پر پڑھا ہے، کہاں ہم نے اس کو باریک پڑھا ہے۔ تو یہ بھی یہ احکام ہے اس کے بھی، کہ کب اس کو اس طرح تفخیم کے ساتھ، کب اس کو ترقیق کے ساتھ۔ تو اس طرح پھر یہ چیز جب تک کہ معلوم نہ ہو ہم قرآن کریم کو صحیح انداز سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان تجوید کے احکام کو مد نظر رکھنا، ملحوظ رکھنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس طرح پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت لگے گا، اور اگر وہ صحیح انداز سے پڑھ لیتا ہے اور ان تجوید کے احکام کا ملحوظ نہیں رکھتا اور کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، کوئی لحن جلی نہیں ہے اس میں، تو پھر جائز ہوگا، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی انسان کی طاقت ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ کرتے ہیں، اس کو مکلف کرتے ہیں، تو لہذا پھر اپنی ہی اس کے مطابق ہی انسان کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز جو ہے وہ ہے احکام وقف اور ابتدا، کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے بھی جو اس کے رموز اوقاف ہیں، جو آپ قرآن کریم کے ہر نسخے میں اس کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ جو باقاعدہ مختلف اشارے اور رموز ملتے ہیں، کہیں میم لکھا ہوا ہے، کہیں لا لکھا ہوا ہے، کہیں لام لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمیں تلاوت کرنے سے پہلے ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے اور ان کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب اس کی مثال اس طرح ہے، جیسے کوئی کہتا ہے کسی کو چلو مت رکو، تو اس نے چلو کے بعد وقف کیا اور پھر کہا کہ مت رکو، تو اس طرح اس نے یہ حکم دیا کہ تم نے رکنا نہیں ہے، چلنا ہے۔
اب اسی کو ہی اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ چلو مت رکو، تو یہ معنی بدل گیا صرف وقف سے. وہی جملہ ہے، وہی الفاظ ہیں، لیکن جب وقف ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دیا تو اس کا مفہوم بدل گیا. اب یوں کہا جائے گا کہ چلو مت رکو، یعنی رکنے کا حکم دیا گیا. تو یہی چیز ہے قرآن کریم میں بھی کہ اسی وقف کو اگر ہم صحیح انداز میں کریں گے تو اس سے مفہوم بھی صحیح رہے گا اور تلاوت بھی صحیح ہوگی، اور اس کو ہم ایک تسلسل سے پڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر کہیں پہ بھی یہ وقف غلط جگہ پہ ہوگا تو وہ پھر مفہوم غلط ہو جائے گا. تو لہذا پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو اسی میں پھر ان تمام جو رموز اوقاف ہیں یا احکام وقف ہیں ان کا خیال رکھیں اور اس کے مطابق تلاوت کریں گے تو وہ تلاوت انشاءاللہ صحیح ہوگی، بہترین ہوگی. تو جو ارکان تلاوت ہیں وہ 3 بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ تلاوت عربی زبان کے جو قواعد و ضوابط ہیں، نحو و صرف ہے، اس کے مطابق ہو، اس کے مخالف نہ ہو. جیسے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو یہ عربی نحو کے مطابق ہے، اور اسی کے مطابق ہی آدم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فَتَلَقَّى آدَمَ پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. مِن رَبِّهِ کلماتن کہیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. تو اسی لیے پھر ہمیں صحیح انداز سے اس کو پڑھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہی تلاوت کرنا ہوگا. اور دوسرا رکن یہ ہے کہ جو خط عثمانی جس کے مطابق قرآن کریم کو لکھا گیا تھا اس کے مطابق ہی وہ تلاوت ہو، اس کے ہٹ کرنا ہو، اس کے بالکل مخالف نہ ہو. جیسے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو تعملون اور یعملون دونوں طرح اس کو پڑھا گیا، اس لیے کہ نقطے تو نہیں تھے اس وقت، تو دونوں طرح پڑھنے میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. تو خط عثمانی کے مطابق اگر ہوگا تو وہ صحیح ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہی تلاوت، یہ قرات جو ہے وہ سند کے مطابق ہو، صحیح سند سے ثابت ہو تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا. اس طرح ہم قرآن پڑھیں گے تو یقیناً ہماری تلاوت بہترین ہوگی، اچھی ہوگی، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اور جو سننے والا ہے وہ بھی اس سے غور و فکر کر سکے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.